السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ ابیہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں شادی کر لوں گا۔ حیات کی بہت جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ابیہا، جس نے رات کی ہنڈیاں جلدی جلدی وقت سے پہلے بنا لی تھی، بچوں کو 10 منٹ پہلے ٹیوشن سینٹر چھوڑ آئی تھی، ساس کو شام کی چائے کے ساتھ گھر کے سموسے بھی 10 منٹ پہلے دے چکی تھی۔ اس نے کئی گھنٹوں سے گھڑی پر نظر جما رکھی تھی کہ کب 7 بجیں وہ اپنے سرتاج سے بات کرے۔ 7 بجنے سے پہلے اس نے ذہن میں تمام کام کی تفصیل دہرائی کہ کچھ رہ تو نہیں گیا، مگر وہ تمام امور نمٹا چکی تھی۔ حیات کا میسج آ چکا تھا کہ وہ 7 بجے اسکائپ پر آن لائن ہوگا۔ ابیہا نے جس گرم جوشی اور محبت سے سلام کیا تھا، جواب اتنی ہی بے دلی سے آیا تھا۔ وہ ابھی اس کے تاثرات سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی جب اس نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ وہ کئی لمحے تک کچھ بول نہ سکی۔ حیات بہت جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ حیات شادی کے 3 سال بعد ہی ابو دھابی چلے گئے تھے اور اب انہیں وہاں رہتے 14 سال ہو چکے تھے۔ وہ 1 سال کی افیرا اور 2.5 سال کے شہروز کو چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ ہر سال پاکستان کا چکر لگاتے تھے۔ چھٹیوں میں آتے تو بچوں کو ہر سال بڑھتا دیکھ کر خوش ہوتے۔ ان ادوار کی کتنی ہی خوبصورت ساعتیں انہوں نے مس کر دی تھیں۔ ابو دھابی جانے کا فیصلہ بھی آپ کا ہی تھا، ابیہا نے ہولے سے کہا تو وہ چڑ گیا۔ ہاں، میرا تھا اور بالکل صحیح تھا۔ پاکستان میں رہ کر کیا ملتا مجھے؟ آج بھی 20,000 کی نوکری کر رہا ہوتا۔ اگر ابو دھابی نہیں آتا تو 3 بہنوں کی شادی پاکستان کی کمائی سے کیسے کر سکتا تھا؟ اماں ابا کے ہاسپٹل کی دواؤں کا خرچہ پورا کر سکتا تھا؟ بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکتا تھا؟ میرے بنواس کاٹنے کی وجہ سے آج تم پوش علاقے کے چھوٹے سے ہی صحیح لیکن بنگلے میں رہتی ہو، اور اچھا خاصا چڑ کر ایک ایک چیز گنوانے لگا۔ اب تو آپ کے تمام مسائل حل ہو گئے، لوٹ آئیے۔ ابھی نے کئی بار کہی ہوئی بات دہرائی۔ کیا کروں آ کر؟ کیا وہاں کی کمائی سے میں افیرا کو لاکھوں کا جہیز دے سکوں گا؟ شہروز کو لندن میں پڑھانے کا خواب پورا کر سکوں گا؟ بچوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ ابیہا کو پتا تھا ایسا ہی کوئی جواب آئے گا۔ حیات ان لوگوں میں سے تھا جن کے سر پہ ملک سے باہر جانے، کمانے اور کچھ بننے کا بھوت سوار رہتا ہے۔ وہ پاکستان میں محنت کرنے یا پیسہ لگانے کو بے وقوفی سمجھتے تھے۔ تم سب کو عیش و عشرت کی زندگی دیتے دیتے میں خود کو اذیت دیتا رہا۔ پہلے تو سال میں ایک چکر لگ جاتا تھا، مگر اس بار سے ہر 2 سال میں پاکستان آ سکوں گا۔ ان چند دنوں کی چھٹیوں میں 2 سال تو نہیں نکال سکتا۔ بجائے اس کے کہ حرام کاری کروں، زنا کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں دائرہ اسلام میں رہ کر نکاح پڑھا کر اپنا انتظام کر لوں۔ حیات خود غرضی سے بول رہا تھا اور ابیہ کئی لمحے تک کچھ بول نہ سکی۔ یہاں قدم قدم پر مواقع ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے آج تک خود کو کبیرہ گناہ سے بچائے رکھا۔ لیکن کب تک؟ آپ صرف اتنا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ 14 سال سے میں بھی آپ کے بغیر بنواس کاٹ رہی ہوں۔ میں بھی پورا سال انگلیوں پہ دن گن گن کر گزارتی ہوں۔ جتنی کالی راتیں آپ کے حصے میں آئی ہیں، اتنی ہی میرے حصے میں بھی۔ آپ کو تو اللہ نے آپشن دیا ہے، آپ نے اپنی بشری تقاضوں کا عمدہ حل پیش کیا ہے، لیکن یہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے ایک پل کے لیے بھی میرے لیے سوچا کہ میں کیا کروں؟ میرے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں۔ ابیہ کے دل سے آہ نکلی۔ اللہ نے عورت کو بہت مضبوط بنایا ہے، مرد کو خود پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ حیات ان مردوں میں سے تھا جنہیں لگتا تھا کہ عورت صرف قربانی دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ ابیہا کے درد کو سمجھے بغیر وہ اپنا راگ الاپ رہا تھا۔ صاف ظاہر ہے وہ فیصلہ کر چکا تھا اور اب صرف فارمیلٹی نبھا رہا تھا۔ کئی گھنٹے تسلی سے باتیں کرنے کا ارادہ رکھنے والی ابیہا 10 منٹ میں تھک گئی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے رابطہ منقطع کر دیا۔ ابیہا کو 14 سالہ قربانی بے ثمر لگنے لگی۔ ان کی ارینج میرج تھی، مگر شادی کے بعد دونوں ایک جان دو قالب بن گئے تھے۔ حیات 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ والد سرکاری ملازم تھے۔ ابیہا اور بچوں کے ساتھ اس کی 15,000 کی سیلری کہاں جاتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس نے باہر جانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ دوستوں سے قرض لے کر ابو دھابی چلا گیا۔ وہاں بوتیک میں سیلز مین تھا، مگر تنخواہ اتنی تھی کہ دن بدن ان کے گھر کے حالات بہتر ہو رہے تھے۔ 14 سال سے ایک ہی جگہ کام کرنے سے اب اس کی سیلری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ سال میں 15 دن کی چھٹی تھی اور وہ دن ابیہا کی زندگی میں بہار لے کر آتے تھے، لیکن پچھلے سال کمپنی نے کانٹریکٹ میں تبدیلی کر دی تھی اور اب وہ 2 سال بعد آتا۔ حیات اب اکیلے رہ کر تھکنے لگا تھا۔
ابیہا کو بھی اس کے نہ آنے کا افسوس تھا، لیکن آج حیات نے جو فیصلہ سنایا اس سے ابیہا کو زندگی ریورس ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تین تین نندوں کو رخصت کر کے، آئے دن ان کی دعوتیں کر کے، ساس سسر کے ساتھ ہاسپٹل کے چکر لگا لگا کے، عفیرہ شہروز کو ماں باپ دونوں کو پال کر اسے کیا ملا؟ حیات اپنی کمزوری کا ذکر کرتے اس کی عظمت کو بھول گیا تھا، جو سالوں سے اس کے گھر، ماں باپ اور بچوں کو پال رہی تھی۔ ان کی ہر ضد ناز نخرے اٹھا رہی ہے۔ وہ جانے کتنی ہی دیر ساکت بیٹھی رہتی، جب اس کی ساس نے اسے پکارنا شروع کر دیا۔ وہ سست قدموں سے اٹھی۔ حیات سے بات ہو گئی ہے کیا؟ ساس اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی۔ جی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں ان کے بستر پر بیٹھ کر پیر دبانے لگی کہ یہ روز کا معمول تھا۔ میری بات کیوں نہیں کروائی؟ وہ خفگی سے اس کے بجھے بجھے چہرے کو دیکھنے لگی۔ لائن کٹ گئی، کل کر لیجیے گا، اس نے بہانہ کیا۔ اتنی روتی شکل کیوں بنائی ہوئی ہے؟ حیات تو ٹھیک ہے؟ انہیں فکر ہوئی۔ ابھیا کو بہت رونا آ رہا تھا، مگر وہ خود پر ضبط کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ حیات شادی کر رہے ہیں، بالآخر اس نے بول ہی دیا۔ اچھا، چلو اچھی بات ہے۔ کب تک اکیلا رہے گا پردیس میں؟ 100 مسائل ہوتے ہیں اکیلے مرد کے۔ ساس ایک لمحے کو حیرت کا اظہار کر کے جانے کس کو سنا رہی تھی۔ تو نے اس لیے روتی شکل بنا رکھی ہے؟ ساس کو شاید اس کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ ابھیا سے آنسو روکنا محال ہو گیا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پیچھے ساس پیر نہ دبانے پہ کتنی دیر بڑبڑا کر اسے برا بھلا کہتی رہی۔ ہزاروں مرد سال 2 سال میں شادی کر لیتے ہیں، میرے بیٹے نے تو 14 سال نکال دیے، پھر بھی میسنی ٹسوے بہا رہی ہے۔ اگلے روز حیات نے ثنا کی تصویر بھیجی تھی۔ ابھیا ایک نظر تصویر پر ڈال کر اپنے کام میں لگ گئی۔ شہروز اور عفیرہ نے تصویر کے متعلق پوچھا تھا، اور حیات کے دوسری مما کے تعارف کرانے پہ وہ دونوں کئی لمحے حیرانی سے اپنے ماں اور باپ کو دیکھنا بھول گئے کہ انہیں اپنے پپا سے کیا فرمائش کرنی تھی۔ پھر وہ دونوں بھی حیات سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکے تھے۔ ساس سسر ہی گھنٹوں لگے رہے۔ حیات اس ہفتے شادی کر رہا ہے، یہ نیوز اسے ساس سے ملی تھی۔ دونوں بچے بہت خاموش ہو گئے تھے۔ ابھیا انہیں چیئر اپ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پپا کے والدین کی خدمت آپ کرتی ہیں، ہر ہفتے کسی نہ کسی پھپھو کے آنے پہ دعوت کا اہتمام کرتی ہیں، ہمارے اسکول اکیڈمی کے پرابلمز دور کرتی ہیں، گھر کا راشن بل، چیزوں کی مرمت سب آپ دیکھتی ہیں، اور پپا آپ کی سوکن لا رہے ہیں، آپ کو دکھ نہیں ہو رہا؟ 14 سالہ عفیرہ نے بہت دکھ سے ابھیا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ بچے کم عمر ضرور تھے، مگر انہیں ہر بات کی سمجھ تھی۔ ابھیا نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر کسی کام میں لگ گئی۔ عفیرہ اور شہروز نے ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھا تھا۔ حیات نے شادی کر لی تھی، بشری تقاضے پورے کرنے کے لیے انہیں ایک ساتھ مل گیا تھا۔ وہ اور ثنا اسکائپ پر آن لائن تھے۔ ثنا بہت مسکرا مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ شہروز اور عفیرہ سلام دعا کے بعد ہٹ گئے تھے، حیات کے بلانے پر بھی نہیں آئے۔ ابھیا کے ساس سسر ہی باتیں کرتے رہے۔ جب وہ بھی تھک کر سائڈ ہو گئے تو مجبوراً ابھیا کو سامنے آنا پڑا۔ شادی مبارک ہو، اس نے دونوں کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے مبارکباد دی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے اپنے سیل فون پر چل رہے تھے، لیپ ٹاپ پہ وہ آن لائن ہے۔ بچوں کو سمجھاؤ، دھیرے دھیرے وہ سمجھ جائیں گے۔ حیات ایک اور ذمہ داری ڈالنے لگا۔ اس نے سر ہلایا۔ آپ کو ایک ای میل کی ہے، چیک کر لیں۔ ابھیا ثنا کو دیکھ کر مسکراتی حیات سے گویا تھی۔ خیریت؟ چلو بعد میں دیکھ لوں گا، حیات نے اپنا سیل فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی دیکھ لیں۔ اصرار پر اس نے ای میل چیک کیا۔ اگلے پل اس کے چہرے پر حیرانگی تھی۔ خلا کا نوٹس؟ جی، میں آپ سے خلا چاہتی ہوں۔ بچوں نے میرے ساتھ رہنے کی خواہش کی ہے۔ جب کبھی آپ مستقل پاکستان آ جائیں گے تب آپ خود ان سے پوچھ لیجئے گا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ابھی آپ بہت سکون سے کہہ رہی تھی۔ حیات غصہ ہونے لگا۔ تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے شادی کر لی اس لیے؟ آپ کی تمام باتوں سے اتفاق ہے۔ آپ کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اگر آپ نے عمر رسیدہ بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کی ہوتی تو شاید میں صبر کر لیتی، لیکن آپ نے مجھ سے بھی 8 سال چھوٹی کنواری لڑکی سے شادی کر کے خود کو میری نظروں سے گرا لیا ہے۔ میں جو کل تک بنواس کاٹ رہی تھی کہ آپ اپنی بہنوں، ماں باپ کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر آخر میں میرے اور میرے بچوں کے پاس آئیں گے، مگر آپ نے خود غرضی سے صرف اپنے لیے سوچا، اور مزید ایک خود غرض انسان سے جڑی نہیں رہ سکتی جسے صرف اپنی طلب کی پڑی ہے، وہ کسی کی پیاس محسوس نہیں کر سکتا۔ میں ابھی بچوں کو لے کر اپنی سہیلی کے گھر چلی جاؤں گی، پھر جلد اپنا ٹھکانہ کر لوں گی۔ ابھیا نے آئینہ دکھانے کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل سے بھی آگاہ کر دیا۔
اور میرے ماں باپ کو کس کے سہارے چھوڑے جا رہی ہو؟ حیات غرایا۔ ثنا خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ جب آپ سے ہی تعلق نہیں رہے گا تو ان سے کیسے رکھوں گی؟ ماشاء اللہ ان کی 4 اولادیں ہیں، وہ دیکھیں۔ ابیا کہہ رہی تھی۔ ساس اور سسر اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حیات تل ملا رہا تھا۔ ابیا کا میکا ماں باپ کے مرتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ ایسے میں اتنے بڑے فیصلے کا حیات کا گمان بھی نہ تھا۔ اسے لگا تھا وہ رو دھو کر صبر کر لے گی، مگر جب وہ اس کے سامنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی دہلیز پار کر گئی تو اسے اس کے فیصلے کی مضبوطی کا احساس ہوا۔ باہر کی کمائی کی دھن میں خود غرض ہوتے حیات نے اس کی قربانیوں کو فراموش کر دیا تھا۔ زندگی کی کتنی ناکامیوں محاذوں پر اسے حیات کی کمی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ خود کو بہلاتی رہی۔ گھر چھوڑنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا۔ آگے ایک لمبی زندگی پڑی تھی، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا تھا، مگر اسے یقین تھا اس نے جو قدم اٹھایا وہ درست تھا۔ قربانی ہر بار وہی کیوں دے؟ جن مسائل کا تقاضوں کا حیات کو سامنا تھا وہ بھی تو اسی کرب سے گزرتی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ حیات جان بوجھ کر پیسوں کی ہوس میں اس سے دور رہنا چاہتا تھا اور وہ اس کے فیصلے کو مانتی رہی۔ ایک مناسب جاب ڈھونڈنے میں اسے کئی ماہ لگ گئے۔ حیات نے اسے طلاق دے دی تھی۔ اس کے والدین کی زندگی قابل رحم ہو گئی تھی۔ دیکھ بھال کرنے والی ملازمہ جو چلی گئی تھی، بیٹیاں کبھی آتی تھیں اور جو پکا کر جاتی وہ پورا ہفتہ کھاتے۔ حیات نے بچوں کے اخراجات دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ابیہا قانونی پیچیدگیوں میں الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے پاس ہمت و حوصلہ تھا۔ اس کی اصل دولت اس کی اولاد اس کے ساتھ تھی، جس نے حیات کے لاکھ چاہنے پہ بھی اس کی طرف رجوع نہیں کیا تھا۔ آنے والے کئی سال کٹھن تھے، جب تک بچے تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو جاتے۔ ابیہا ڈٹی ہوئی تھی۔ وہ تھکی ہاری کام پر سے آئی تھی۔ کمرہ بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ شہروز عمر سے زیادہ میچور اور سمجھدار ہو گیا تھا۔ وہ او لیول کر رہا تھا۔ محلے کے بچے اس کے پاس پڑھنے آتے تھے اور اس کی آمدنی اس کی تعلیم پر خرچ ہو رہی تھی۔ عفیرہ بھی تمام بچوں کے ساتھ شہروز سے ہی پڑھتی تھی۔ ان سب کو پڑھا کر شہروز خود بھی پڑھتا تھا۔ بھائی، ہیرو کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ ٹیچر نے کہا ہے ہیرو پر مضمون لکھنے کو، مگر یہ ہیرو سوسائٹی کا ہو۔ عفیرہ نے رجسٹر نکال کر شہروز کو تھما دیا۔ ابیہا قریب ہی بیٹھی کن پٹی دبا رہی تھی۔ بھیڑ میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہیرو بھی وہی ہوتا ہے، مگر ہیرو نمایاں نظر آتا ہے۔ اپنی انفرادیت کے باعث وہ بھیڑ میں ضرور ہوتا ہے، مگر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ اب یہ تمہیں سوچنا ہے ہیرو کون ہے۔ ہو سکتا ہے ہیرو سڑک پہ جھاڑو لگانے والا بھی ہو۔ شہروز بہت آسان الفاظوں میں عفیرہ کو سمجھا رہا تھا۔ ابیہ کے ہاتھ کن پٹی پر ساکت رہ گئے۔ کتنی خوبصورت بات کہی تھی شہروز نے۔ ہیرو بھیڑ میں ضرور ہوتا ہے، مگر ان کا حصہ نہیں بنتا۔ اور حیات، جسے وہ دنیا کا سب سے حسین انسان سمجھتی تھی، وہ بھی بھیڑ کا حصہ نکلا، جس نے اپنی انفرادیت کھو دی تھی۔ اپنی طلب میں کسی کا خسارہ نہیں دیکھا۔ پردیس میں کمانے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیماریاں خرید لائیں یا شادیاں کریں۔ جب عورت مرد کے بغیر جی رہی ہے تو مرد کیوں نہیں جی سکتا؟